ڈائیورس کلچر ہے تو پھر ڈسکریمنیشن کیوں ہے؟ کیوں ہم نہیں ایکویلٹی لا پاتے مزدور کی اجرت میں، اس کے تعین میں؟ اور دوسرا یہ بتائیں، 32 یا 40 ہزار میں تو کچن بھی نہیں چلتا ایک گھر کے فرد کا، وہ بجلی کا بل پے کرے، بچوں کی فیس دے، گیس کا بل دے، وہ کیا کچھ کرے گا؟ جی دیکھیں، اب تو آئینی اور قانونی طور پر ہم نے اس کو ناممکن بنا دیا ہے کہ پورے ملک میں یکساں جو کم از کم جو اجرت یا منیمم ویج جس کو کہتے ہیں ہو۔ جی تو پنجاب میں اس وقت فرق ہے اور سندھ میں فرق ہے۔ یہ 18ویں ترمیم کے بعد اب یہ ممکن ہے کہ صوبے جو ہے وہ اپنے لیبر لاز جو ہے وہ بناتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ آپ نے درست کہا کہ یہ اگر کسی صوبے میں 25,000 ہے اور کسی اور صوبے میں 32,000 ہے، تو جو اس وقت حالات ہیں، خاص طور پر جو یوٹیلیٹیز کی جو قیمتیں ہیں، جی جی بجلی اور گیس کی خاص طور پر، ان میں جو بے تحاشا اضافہ ہوا ہے، اس میں تو اب یہ تقریباً ناممکن ہے کہ اس منیمم ویج میں گزارا ہو سکے۔ جو دیہات ہیں وہاں پر حالات اور بھی مزید خراب ہیں، خاص طور پر جو بے زمین کسان ہیں ان کے حالات جو ہے وہ بہت خراب ہیں۔ جی مرزا صاحب، یہ بتائیے، آپ خود بھی ایک ادارے کے ہیڈ کے طور پر کام کرتے رہیں، ہم نے دیکھا ہے ورک پلیس پہ مزدوروں کے ساتھ جبری مشقت کا سلسلہ بھی جاری ہے، جنسی استحصال ہوتا ہے، سیکس اسالٹ، ورک پلیس ایتھکس کا خیال نہیں رکھا جاتا، خواتین جو بھٹے پہ مزدوری کرتی ہیں، تو ان چیزوں کو کیوں نہیں ہم اپنی پالیسی میکنگ میں لاتے؟ اس پہ ڈیبیٹ ہو، کوئی قانون سازی ہو کہ بچوں سے جبری مشقت نہ ہو، ان کا سیکس اسالٹ نہ ہو۔ بہت سارے ایسے مسائل ہیں اور لیبر یونین بھی یہی شکوہ کرتی دکھائی دیتی ہیں۔ جی دیکھیں، یہ جو پالیسیاں ہیں وہ کہاں بنتی ہیں؟ وہ ایوانوں بنتی ہیں صوبائی پارلیمان میں جی اور وفاقی پارلیمان میں۔ جی آپ اپنی جو صوبائی پارلیمان ہے چاروں صوبوں کی، اور جو وفاقی پارلیمان ہے بشمول قومی اسمبلی اور سینٹ، جی اس کو ذرا دیکھ لیں کہ اس میں کون لوگ ہیں جو کہ یہ پالیسی بناتے ہیں۔ ان میں یہ جس طبقے کی آپ بات کر رہے ہیں، مزدوروں کی اور بے زمین کسانوں کی جی جی کی تو وہاں پر کوئی نمائندگی نہیں ہے۔ اگر کوئی مخصوص نشستیں ہیں بھی تو اقلیتوں کی یا خواتین کی یا ٹیکنوکریٹس کی، تو مزدوروں کے لیے اور کسانوں کے لیے تو کوئی مخصوص نشستیں نہیں ہیں۔ اور جس طریقے کے کیمپین فائنانس لاز ہیں پاکستان کے، اس کے حساب سے تو جو کروڑہا کسان اور مزدور ہیں، وہ صرف انگلیوں پر گننے والے چند سو جو اشرافیہ ہیں ان کو منتخب کرنے کا صرف اختیار ہے۔ جی جو لوگ پارلیمان میں آتے ہیں وہ صرف اپنے لیے ہی پالیسیاں بنائیں گے نا، وہ کسانوں اور مزدوروں کے لیے کیوں بنائیں گے؟ یہ بتائیے گا کہ مزدوروں کسانوں کی ریپریزنٹیشن تو نہیں ہے پارلیمنٹ میں، تو بڑے بڑے جو ایرسٹوکریٹس ہیں، لینڈ لارڈز ہیں، وہ کوئی کپاس جو ہے وہ اگاتا ہے، کوئی گندم کی خریداری میں شامل ہوتا ہے، شوگر اوکٹل مافیا ہے بہت بڑا، تو پھر انہیں پتہ تو ہے، پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ جان بوجھ کے ایسا کرتے ہیں؟ ظاہر ہے جو انسانی تاریخ ہے اس میں جو بھی سماجی طبقات ہیں وہ اپنے مفادات کے لیے ہی قوانین بناتے ہیں اور اپنے مفادات کے تحت ہی پالیسیز بناتے ہیں، تو کوئی طبقہ کسی دوسرے طبقے کے لیے پالیسی نہیں بناتا۔ تو یہ بتائیں، ریاست مدینہ میں تو خلفائے راشدین کی تنخواہ وہ کہتے تھے مزدور گزارا کر سکتا ہے تو ہم بھی کر سکتے ہیں، اس کے برابر ہو، تو پاکستان میں جو اشرافیہ ہے، سٹیٹس کو ہے، ان کو یہ سمجھ کیوں نہیں آتی؟ کیا پاکستان کا یہ پارلیمانی نظام اس کا مطلب ہے فیل ہو چکا ہے؟ جو محنت مزدور کرتا ہے اس کو اس کی اجرت نہیں ملتی، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ مستقبل کیا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ان طبقات کو اور ان اشرافیہ کو اپنے مفادات بہت اچھی طرح سے سمجھ آتے ہیں۔ جو چیز سمجھ نہیں آتی وہ یہ ہے کہ جو ورکنگ کلاس ہے یا کسان ہیں جی کہ جو حالات زندگی ہیں، جس حالت میں رکھا ہوا ہے، وہ اس کو تبدیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ جو حرص ہے اس کی کوئی حد نہیں۔